کوئی آپ پر جادو کر دے گا تو آپ اس کے زد میں آ جائیں گے اور آپ اس کا شکار ہو جائیں گے، یا جادو کی وجہ سے کوئی آپ کا نقصان کر دے گا، ہرگز نہیں اگر اللہ نہیں چاہے گا۔ اس لیے پھر اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے، اس سے حفاظت کیا ہے؟ کیونکہ جادوگر تو دشمن ہے، اس سے بچاؤ کیسے ہوگا، اس سے حفاظت کیسے ہوگی؟ نمبر 1، اللہ تعالی کے احکامات کو مانا جائے۔ نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھیے، روزہ نہیں رکھتے تو روزہ رکھیے، زکوٰۃ نہیں دیتے زکوٰۃ دیجیے۔ نمبر 2، تمام حرام کام چھوڑیے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، زنا ہے، شراب ہے، سود ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ نمبر 3، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی، توبہ، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے۔ تو گویا تمام گناہوں سے بھی توبہ اور تمام نجاستوں سے بھی پاکیزگی، پاک صاف رہنا شروع کیجیے، صحیح طور پر طہارت، صحیح طور پر اپنے بالوں کی صفائی، ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے بیزاری، کیونکہ جادو وہاں زیادہ اثر کرتا ہے جہاں گندگی ہوتی، کیونکہ گندگی سے اٹھتا ہے تو گندگی پہ ہی جاتا ہے۔ تو جو لوگ صاف ستھرے رہتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، ان پہ جادو نہیں اثر کرتا، یا اس کے چانسز بہت کم ہو جاتے۔ پھر اسی طرح قرآن پاک کا پڑھنا، اور خاص طور پر سورۃ البقرہ کا پڑھنا، کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اور خاص طور پر شروع اور آخر کا حصہ، تو وہاں پر جادوگروں کا زور نہیں چلتا، وہ ہر چیز سے حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی۔ پھر اسی طرح مختلف دعاؤں کا پڑھتے رہنا، مسنون اذکار کا ورد کرنا، جس میں قل ہے، معوذتین ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 بار صبح 3 بار شام، سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھنا، صبح شام کی دعائیں پڑھنا، سونے جاگنے کے اوقات کی دعاؤں کا اہتمام، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت دعائیں پڑھنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر توکل کیا، کوئی قوت اور تدبیر اللہ کی مدد کے بغیر کارگر نہیں ہو سکتی، تو ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ہدیت وکفیت ووقیت، تم ہدایت پا گئے، تم کافی کیے گئے، تم بچا لیے گئے، یعنی اب تم باہر نکل رہے ہو، کوئی شر تمہیں نقصان نہیں دے گا، اللہ کی طرف سے تمہیں حفاظت مل گئی۔ اسی طرح جب ایک شخص بسم اللہ پڑھ کر گھر میں قدم رکھتا ہے تو تمام شریر جنات جو ہیں وہ باہر رہ جاتے ہیں، ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملتی۔ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولا، بسم اللہ پڑھ کے دائیں پاؤں اندر رکھا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا، تو ایسی تمام چیزوں سے چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سواری پہ سوار ہوتے وقت دعا پڑھنا، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا، بیت الخلاء سے نکلتے وقت دعا پڑھنا۔ بیت الخلاء میں جب آپ جاتے ہیں ایک نجس جگہ پر، تو آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ لیتا ہوں ناپاک جنوں اور جننیوں کے شر سے۔ تو یہ تمام مسنون اذکار جو ہیں یہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر طرح کے شر سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھیں، کسی بیمار کو دیکھیں، کسی سحر زدہ کو دیکھیں، یا کسی بھی اثر والے شخص کو دیکھیں، تو اس وقت فوراً دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے عافیت میں رکھا ان تمام چیزوں سے جس میں یہ مبتلا ہو گیا۔ کسی کی مصیبت کو دیکھ کے ہنسنا نہیں چاہیے، زیر لب بھی مسکرانا نہیں چاہیے، کسی دوسرے کو اشارہ نہیں کرنا چاہیے اس پر، کیونکہ اس سے وہ مصیبت اپنے اوپر آ جاتی۔
اس کے برعکس دوسرے سے ہمدردی کرنی چاہیے اور وہ دعا پڑھ لینی چاہیے. تو انشاءاللہ اگر یہ سب دعائیں باقاعدگی سے پڑھی گئیں اور ان کے پڑھنے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا، جب یہ معمول ہو جاتا ہے، معمول کا مطلب ہیبٹ ہو جاتی ہے، عادت ہو جاتی ہے، تو پھر زندگی ساری روٹین میں چلتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ انسان بہت سی بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ بھی رہتا ہے. جادو سے، نظر سے، جنات سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بھی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی اثر ہو تو اس کا علاج بھی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور علاج ہیں، مثلا کھجوریں کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح سویرے نہار منہ 7 کھجوریں کھائیں، اور آپ نے اجوا کھجور کی طرف اشارہ کیا، اس دن اس کو کوئی زہر یا جادو نقصان نہیں دے سکتا. اگر اجوا کھجور نہ ہو تو کوئی بھی کھجور کھا سکتے ہیں. اگر 7 نہ بھی کھا سکیں تو کم از کم 3 کھا لیں، اور خاص طور پر خواتین کے لیے تو بہت ہی مفید چیز ہے. اب یہ ہے کہ بسا اوقات پچھلی زندگی میں یہ باتیں پتہ نہیں تھی اور کچھ اثرات ہو گئے. اس کے بھی لیولز ہوتے ہیں، اثرات کے بھی لیول ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو غصے کے وقت شدید غصہ آتا ہے. غصہ کس سے ہوتا ہے؟ شیطان سے. اور شیطان کہاں سے ہوتا ہے؟ جنات میں سے. اب یہ جو شدید غصے کی لہر ہے یا یہ ریئیکشن ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض مائیں کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ غصے کے وقت بہت پاگل ہو جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا، کسی کو مار ڈالے. ایسا ہوتا ہے نا بسا اوقات. بعض اوقات لوگوں کے اوپر غم کا بہت اثر ہوتا ہے، رونا 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 کسی وقت اس سے نہ نکلنا. تو انسان کے اوپر جو غیر معمولی کیفیات ہوتی ہیں وہ بھی انسان کے اوپر ایسے اثرات کو دعوت دیتی. شدید غصہ، شدید غم، بہت زیادہ ہنسنا. آپ نے دیکھو کہ بعض اوقات ہنسی کا ایک دورہ سا پڑ جاتا ہے، ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتا چلا جاتا ہے انسان. تو کوئی بھی چیز جب ضرورت سے بڑھ جائے، آپے سے باہر ہو جائے، بہت زیادہ کھانا، کھاتے جا رہے ہیں بھوک نہیں ختم ہو رہی، بہت زیادہ سونا، سوتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں، یہ سب شیطانی اثرات ہوتے ہیں. تو انسان کو اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور شدید جذباتی ریئیکشن سے بچنا چاہیے. اب اگر کہیں شیطان کا اثر ہو جائے، کسی پہ جادو ہو جائے، تو انسان کیا کرے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جادو کے توڑ کے لیے، جنات نکلوانے کے لیے عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور غیر شرعی طریقے اختیار کرتے ہیں. وہ پھر ان سے کہتے ہیں بکرا لاؤ، اس کو ذبح کرو، اس کا خون لو، مختلف بال لاؤ، اس طرح کی بہت سی چیزیں، پھر ہزاروں روپے ان سے بٹور لیتے ہیں. بسا اوقات وہ پتلے بنا کے تو ان کے اوپر سوئیاں لگاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اس کا توڑ شرعی طریقے سے ہونا چاہیے، غیر مسنون اور غیر شرعی طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جان تو گئی، ایمان نہ جائے. جان کا نقصان تو ہوا، بیماری ہوئی یا تکلیف ہوئی، لیکن ایمان نہ جائے. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مختلف علاج بتائے ہیں یا کچھ علاج قرآن پاک سے تجویز کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور طریقے بھی بتائے گئے ہیں. جیسے کھجوریں کھانا کیا تھا؟ ایک دفاعی طریقہ ہے، اور اگر ہو بھی چکا کوئی ایسا اثر تو مزید اس طریقے کو جاری رکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ یہ کہ سبز بیری کے 7 پتے لے کر 2 پتھروں کے درمیان اس کو کوٹا جائے، سل بٹا نہیں ہوتا اس پر، اور پھر کوٹے ہوئے پتے جو ہیں ان میں اتنا پانی ملا لیا جائے کہ جو نہانے کے لیے کافی ہو، اور پھر کوٹے ہوئے پتے جو ہیں ان میں اتنا پانی ملا لیا جائے کہ جو نہانے کے لیے کافی ہو. پھر مندرجہ ذیل آیات پڑھ کر پانی پر دم کریں. ان آیات کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پڑھا جائے گا. ان آیات کا حوالہ نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلے آیت الکرسی، اس کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے 122 تک، پھر سورۃ یونس کی آیت نمبر 79 یعنی 79 سے 82 آیت تک، اس کے بعد سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے 70 تک، یعنی علاوہ ازیں معوذتین اور سورۃ الکافرون
اور سورت اخلاص بھی، یعنی چاروں کل. مندرجہ بالا آیات پڑھ کر بیری کے پتوں والے پانی پر دم کریں، 3 گھونٹ پانی پی لیں اور باقی پانی سے نہا لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بوقت ضرورت یہ عمل 2-3 دفعہ دہرا لینے میں کوئی حرج نہیں، یہاں تک کہ مرض ختم ہو جائے. یہ طریقہ میاں بیوی میں اختلاف دور کرنے کا علاج بھی ہے. اس بات کا ذکر ابن باز نے اپنے فتاوی میں کیا ہے اور مصنف عبد الرزاق میں بھی اس کا حوالہ ملتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی علاج ہے جیسے آپ نہاتے وقت ڈیٹول پانی میں ڈال لیتے ہیں، چونکہ وہ تو ایک کیمیکل چیز ہے نا، تو یہ کیا ہے، ایک نیچرل علاج ہے، ڈس انفیکٹنٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردے کو بھی بیری کے پتے ابال کر نہلایا جاتا ہے صفائی کے لیے. پہلے زمانے میں صابن نہیں ہوتا تھا، تو صابن کا کام کس سے لیا جاتا تھا؟ بیری کے پتے. اچھا یہ کیوں؟ آپ کو ابھی میں نے بتایا نا کہ جہاں گندگی ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، وہاں پر جنات آتے ہیں، جادو کا اثر ہوتا ہے. تو اس اثر کو دور کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ بیمار کو نہلایا جائے، اس پہ پانی ڈالا جائے اور اس کی خوب صفائی کی جائے، اور اس کے لیے بیری کے پتے استعمال کیے جائیں. پھر اسی طرح دعائیں پڑھی جائیں، اور خاص طور پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے میں جو آیات ہیں ان آیات کو پڑھا جائے. مثلاً اس میں ایک آیت ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جادوگر جہاں سے چاہے آئے. تو یہ کیا ہے؟ اگر اس کو دہرائیں گے آپ، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے مرضی آئے، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے مرضی آئے. اب 7 دفعہ کہیں ذرا اس بات کو سمجھ کے، تو آپ کے اندر کیا ہوگا؟ ایک ایمان اور ایک قوت آئے گی، مجھ پہ کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا. یہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 69 ہے. اس کے علاوہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 79 وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، سورۃ یونس آیت 80 فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، سورۃ یونس آیت 81 فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. پھر جب انہوں نے ڈالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، اب اللہ یقیناً اسے باطل کر دے گا، اللہ یقیناً اسے باطل کر دے گا. ان اللہ سیبطلہ، تو پورے عزم اور یقین کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. پھر سورۃ یونس کی آیت 82 وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے چاہے مجرم برا مانے. یعنی اللہ کی بات سچی ہے اور یہ مجرم ہیں، ان کی باتیں باطل ہو جائیں گی. پھر سورۃ الاعراف آیت نمبر 118 118 نمبر فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پس واقع ہوا حق اور باطل ہوا جو کچھ وہ کرتے تھے. پھر سورۃ طٰہٰ کی یہی آیت 69 انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ مکر اور چال یہ جادوگر کی ہے، اور جادوگر جہاں سے چاہے آئے فلاح نہیں پا سکتا. ان آیات کو پڑھ کر بسا اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کو دم کر کے پی لیں یا اس سے نہا لیں، یا ویسے بھی ان آیات کا ذکر کرتے رہیں. پھر اسی طرح یہ دعا مانگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو خیر بھی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، میں تجھ سے بھلائی چاہتا ہوں. پھر اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں. پھر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ تو بخش دے اور رحم فرما اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. تو یہ کچھ اورات جو ہیں یہ قرآن پاک کی آیات سے اور احادیث سے اور مسنون دعاؤں کی شکل میں، ان کا پڑھنا جو ہے یہ جادو کے توڑ میں بہت مفید ہے اور ویسے بھی ذکر الہی ہے. پھر صبح شام کی دعائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض غذائیں اور بھی ہیں جو انسان کو ایسی بیماریوں میں فائدہ دیتی ہیں. مثلا شہد، قرآن پاک میں شہد کے بارے میں آتا ہے فیہ شفاء للناس، اللہ تعالیٰ نے اسے خود شفا کہا ہے. پھر اسی طرح کلونجی، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے اس میں. تو جادو کا ہونا بھی کیا ہے، دراصل ایک طرح سے بیمار ہو جاتا ہے نا انسان. تو 3 دانے 7 دانے کلونجی کو بہت تھوڑی مقدار میں کھانا چاہیے کیونکہ کافی اسٹرانگ ہوتی ہے. پھر اسی طرح بارش کا پانی جو ہے
بارش میں نہا بھی سکتے ہیں یا بارش کے پانی کو اکٹھا کر کے اس میں نہا سکتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا ہے. پھر اسی طرح زیتون کے تیل کے بارے میں آپ نے فرمایا اس تیل کو کھاؤ اور اس سے مالش کرو، بے شک یہ ایک مبارک درخت سے ہے. قرآن پاک میں زیتون کے درخت کو شجرۃ مبارک کا کہا گیا ہے. یہ چیزیں تجربے سے بھی ثابت ہیں، آیات اور احادیث سے بھی ثابت ہیں. اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی غذاؤں کو صاف ستھرا رکھا جائے اور ایسی چیزیں استعمال کی جائیں کہ جو انسان کی صحت کو بھی درست رکھیں اور ایسے تمام قسم کے جو شر ہیں یا نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے محفوظ بھی رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیات اور اسی سورت کی آخری 3 آیات، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں رات کے وقت پڑھ لے تو اس رات شیطان اس کے گھر نہیں جا سکتا، اور اس دن کو اور اس کے گھر والوں کو شیطان یا کوئی اور بری چیز ستا نہیں سکتی. یہ 10 آیات اگر کسی مجنون پہ پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن دور ہو جاتا ہے. یہ کس نے فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے. پھر اسی طرح معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہود نے جادو کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل فرمائی جن کی وجہ سے جادو کا اثر زائل ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک لیا کرتے تھے، پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے سر، منہ اور تمام جسم پہ پھیر لیتے تھے، یعنی اپنا دم خود کرتے تھے. رات کو سوتے وقت پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے اور پھر اس کو جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے سارے جسم کو مسح کر لیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کو شیطان خواب میں ڈرائے تو وہ یہ دعا پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ وہمزات الشیاطین وان یحضرون. میں اللہ کے پورے کلمات کے ساتھ اس کے غضب اور اس کے عذاب اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں، اور یہ کہ وہ حاضر ہو میرے پاس. تو جب یہ دعائیں پڑھی جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی ان اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے. اور یاد رکھیے کہ قرآن پاک بذات خود شفا ہے. اگر قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھا یا سنا جائے تو بہت اثر ہوتا ہے، اور خصوصاً آیت الکرسی کا سننا کثرت کے ساتھ اس سے فائدہ ہوتا ہے. یہ چیز بھی انشاءاللہ ایسی تمام شرارتوں اور شر اور مصیبتوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے قرآن مجید کو اتارا جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. تو قرآن پاک کا پڑھنا شفا اور رحمت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو وہ ایک عورت پر دم کر رہی تھی. تو آپ نے فرمایا عالجیہا بکتاب اللہ، اس کا علاج قرآن مجید سے کرو، یعنی قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھ کر اس پہ دم کر دو. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، چاہے جسمانی بیماری ہے، یا ڈپریشن ہے، یا خوف زدہ ہے، یا نظر کا شکار ہے، یا جادو کا شکار ہے، تو ایسے تمام لوگوں پر قرآن پاک کی آیات پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے. دم کا مطلب ہوتا ہے سانس، یعنی پڑھ کر پھر اس پہ پھونک مار دینا. اور پھر پھونک کس لیے ماری جاتی؟ کچھ اڑانے کے لیے بھی ماری جاتی ہے نا. تو وہ ایک طرح سے ایک ٹوٹکا ہی ہوتا ہے اس اثر کو دور کرنے کا. سورۃ الفاتحہ پڑھنا کیونکہ وہ شفا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن دم وہ کیا جا سکتا ہے جو شرک سے پاک ہو، جس میں شیطانوں سے یا فرشتوں سے یا اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق سے مدد مانگی گئی ہو، وہ نہیں پڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جاہلیت کے دور میں دم کیا کرتے تھے، یعنی بیماروں کے علاج کے لیے. تو آپ نے فرمایا اپنے دم مجھ پہ پیش کرو، دکھاؤ مجھ کو کیا پڑھتے تھے.
اور ہر ایسا دم درست ہے جس میں شرک نہ پایا جاتا ہو. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جادو کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا کان آخر عہدہ من اللہ. جس نے کچھ بھی سیکھا جادو میں سے تھوڑا ہو یا زیادہ اس کا معاملہ اللہ سے ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا تو گویا اس نے اتنا جادو سیکھ لیا، اور جس قدر سیکھتا جائے گا اتنا ہی اس کی وجہ سے گناہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ستاروں کا علم، ہاروسکوپ، ستارے کیا کہتے ہیں، سیکھنے میں، یقین کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں، اس کو استعمال کرنے میں، اس کو پڑھنے میں، ایون اف یو ڈونٹ بلیو اٹ، تو یہ لغو چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. کہتے ہیں کہ برائی جو ہوتی ہے اس کے قریب سے بھی گزرنے سے اس کا اثر آنے کا ڈر ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو شخص گرہ لگاتے ہوئے پھونک مارے اس نے جادو کیا، اور جو جادو کرے اس نے شرک کیا. بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی کلام پڑھتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں، گرہ لگا کے اس میں پھونک مارتے ہیں، تو یہ جادو ہوتا ہے. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. گرہ لگانے کا مطلب ہے بندش کر دی، بند کر دیا، دل بند، نظر بند، خیال بند، رزق بند، شادی بند، بچے بند. یہ مذاق نہیں ہے، یہ کرتے ہیں، لیکن اثر جب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ایکسٹریم یہ بھی ہے کہ کچھ بھی ہو تو اسے جادو سمجھا جائے، ہر چھوٹی بڑی بات کو اثر کا نام دیا جائے. جی ہاں، یہ بھی ایک عام عادت ہے لوگوں میں کہ کسی کے تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے ٹھنڈ لگ گئی ہے یا میں نے اوور ایٹنگ کر لی ہے یا کوئی اوور ایگزرشن کر لی ہے، وہ فوراً کیا سوچنے لگتا ہے کہ مجھ پہ اثر ہو گیا ہے. تو ایسے توہمات کا بھی شکار نہیں ہونا چاہیے کہ چھوٹی بڑی تکلیف کو جادو کا نام دے دیا جائے. اس سے انسان جب توہم میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کی عمل کی صلاحیت اور اس کی کریٹیوٹی جو ہے وہ متاثر ہونے لگتی ہے. تو شیطان ہم کو عام طور پر یہ خیال دلاتا ہے کہ ہم ایسے وسوسوں کا شکار ہو جائیں تاکہ ہم کام نہ کریں. تو اگر کوئی ایسا وہم آنے لگے تو سب سے پہلے کیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، کل پڑھ کر خود اپنے اوپر پھونک لیں، اور وہ دعا پڑھے جو حضرت کعب الاحبار پڑھتے تھے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام شروع کرتے ہیں تو شر کی قوتیں آپ کے خلاف ہو جاتی. شیطان، انسان، مختلف طرح کے لوگ، وہ آپ کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے الٹا آپ سے بسا اوقات حسد کرنے لگتے ہیں، یا آپ کو بعض اوقات تھریٹ کرتے ہیں، بعض اوقات کچھ اور آپ کے ساتھ برا چاہتے ہیں، بعض اوقات اور کچھ نہیں تو بس ایسے ہی مشغلے کے طور پر. کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس کچھ کام نہیں ہوتا، ان کا صرف کام یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی کام کرے اس کے کام میں رکاوٹ ڈالیں. تو ایسی تمام چیزیں پھر انسان کو خوفزدہ رکھتی ہیں، پریشان رکھتی ہیں. اور یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوف، توہمات اور وہم سے پناہ مانگی ہے. آپ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تفکرات اور غم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کے دل میں غم جگہ پکڑ لے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. خوف جگہ پکڑ لے تو انسان بہت سی اپنی صلاحیتوں اور قوتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی اور پریشانی انسان کو بے وجہ کی لگ جائے جس کی کوئی حقیقت نہیں، محض وہم پر مبنی ہے، تو انسان بہت سے کارآمد اور مفید کام کر نہیں سکتا. اس لیے ان چیزوں سے انسان بچا رہے یا اس کا ذہن خالی رہے تو انسان اپنی جو پازیٹیو صلاحیتیں ہیں ان کو خیر کے راستے میں لگاتا رہتا ہے. اب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی. مثلا کوئی شخص آپ سے حسد کر رہا ہے، آپ کس طرح اس کو پکڑ کے روکیں؟ بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے تو چلیں آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا غصہ غضب ٹھنڈا ہو جائے. لیکن بسا اوقات پتہ بھی نہیں چلتا، وہ دل ہی دل میں جل رہا ہوتا ہے اور پیچھے پیچھے جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا کر رہا ہے. اب ایسے لوگوں کے خلاف آپ کیا دفاع کریں گے اپنا؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لیں اور دعا مانگ لیں، اور ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر جو کر رہے ہیں اسے کرتے جائیں. کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے، وہ فکر اور پریشانیوں میں گنوانے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ بہت سی چیزوں کا علاج ہمارے پاس نہیں ہوتا. تو مومن کے لیے دعا جو ہے وہ اسلحہ کی طرح ہے. الدعاء سلاح المؤمن.
تو ہم اور اسلحے تو ہمارے پاس نہیں ہے، تو کم از کم دعا تو کریں کہ جس سے ہم شر کی قوتوں سے پھر نبٹ سکیں.